السلام علیکم ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم آپ کا نعمان بن ثابت اکیڈمی میں استقبال کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے نماز کے فرائض کے بارے بیان شروع کیا تھا۔ اس میں سے کچھ فرائض کے بارے میں ہم نے مستقل طور پر جان لیا، تفصیل طور پر ہم نے اس کے مسئلے جان لیے، لیکن اب آئیے ہم اور تیسرا فرض جو ہے وہ قرأت ہے، تو قرأت کی جانب چلتے ہیں۔ قرأت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حروف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، اور آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ہونا ظاہر ہے کہ خود سنیں۔ اگر حروف کی تصحیح تو کی مگر اس قدر آہستہ کہ خود نہ سنا، اور کوئی معنی مثلا شور و غل یا ثقل و سماعت بھی نہیں، تو نماز نہ ہوئی۔ قرأت کسے کہتے ہیں؟ قرأت کہتے ہیں حروف کو صحیح طور پر مخارج کے ساتھ ادا کرنا، یعنی کہ جیم ہے، ہے، ان میں فرق پیدا کرنا، ہے اور ہے ان میں فرق پیدا کرنا، جیم، غے، دال، زے ان چیزوں میں فرق پیدا کرنا، صاد، سین، ثے، شین ان چیزوں میں فرق پیدا کرنا، یعنی کہ جو لفظ جیسا ہے اسے ویسے ہی پڑھا جائے۔ شین ہے تو شین پڑھے، اور سین ہے تو سین پڑھے، سواد ہے تو سواد پڑھے، اور سے ہے تو سے پڑھے، یعنی کہ سب میں فرق پیدا کرے۔ ایسا نہیں کہ سے ہے تب بھی سے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، سین ہے تب بھی سین ہے، اور شین ہے تب بھی سین ہے، سواد ہے تب بھی سین ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب میں اپنی اپنی آواز نکلے گی، ان سب کو مخرج کے ساتھ ادا کرنا ضرور چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر ان کی ادائیگی تو کر لی، لیکن اگر اتنے آہستہ پڑھا، اتنے دھیرے پڑھی، کوئی صورت وغیرہ جو پڑھی جاتی ہے الحمدوں کے بعد کوئی صورت پڑھی جاتی ہے، یا الحمدو ہی شریف صحیح، اگر اس کو پڑھتے ہیں مخرج تو ادا کر لیے، ٹھیک ہے، بہترین کر کے ہم نے قرأت کر لی، لیکن اگر اتنے دھیرے پڑھا کہ ہم خود نہ سن سکیں، ٹھیک ہے، اور پھر ایسا کوئی شور و گل بھی نہیں ہے، یا سننے میں کوئی دقت بھی نہیں ہے، اور یہ چیزیں نہیں ہے، تب بھی ہمیں اپنی آواز نہیں آئی، تو سمجھو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنی آواز خود آنی ضرور ہے، چاہے شور و گل ہو یا ثقل سماعت ہو، یعنی کہ سننے میں دشواری ہو۔ لیکن اگر یہ چیزیں ہیں یعنی کہ سن نہیں پاتا ہے، ٹھیک ہے، بہرا ہے، سن نہیں سکتا ہے، یا بہت زیادہ شور و گل مچ رہا ہے، تب تو مطلب ایک گھڑی مان لیا جائے گا کہ ہاں مطلب سننے میں دقت ہو رہی ہے، تو اگر آواز نہ آئے تب بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شور و غل نہیں ہے اور شکل سماعت بھی نہیں ہے، تب بھی اگر اپنے آپ کی آواز اپنے آپ کو نہیں آئی، تب سمجھو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور آگے فرماتے ہیں یوں ہی جس جگہ کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا ہے، اس سے یہی مقصد ہے کہ کم سے کم اتنا ہو کہ خود سن سکے، مثلا طلاق دینے، آزاد کرنے، جانور ذبح کرنے میں، یعنی کہ نماز میں یا طلاق دینے میں یا جانور ذبح کرنے میں ہماری آواز اتنی زور سے ہونی چاہیے کہ ہم خود سن سکیں، یعنی کہ دوسرا شخص اگر نہ بھی سن سکے لیکن ہمیں اپنی آواز اپنے آپ آ جانی چاہیے۔ فرماتے مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، وطر اور نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد پر فرض ہے، اور مقتدی کو کسی نماز میں قرأت جائز نہیں، نہ فاتحہ میں، نہ آیت، نہ آہستہ نماز میں، نہ جہر نماز میں۔ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت کے لیے کافی ہے، یعنی کہ فرض کی 2 رکعتوں میں ایک آیت پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے، قرأت میں ایک آیت پڑھنا فرض ہے، اور نوافل ہے اور وطر ہے، ان کی ہر رکعت میں ایک آیت پڑھنا فرض ہے۔ اور مقتدی کو کسی بھی نماز میں جو امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، امام مقتدی تبھی ہوگا جب امام کے پیچھے پڑھے گا، تو اس کی قرأت امام کی قرأت ہے، یعنی کہ جو امام قرأت کر رہا ہے وہ مقتدی کی بھی قرأت ہے، تو اس لیے مقتدی قرأت نہیں کرے گا، نہ کوئی آیت پڑھے گا، نہ کوئی فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ جو ہوتی ہے نہ اسے پڑھے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں فرض کی کسی رکعت میں قرأت نہ کی یا فقط ایک میں کی نماز فاسد ہوگی، یعنی کہ فرض کی چاہے 2 رکعت پڑھے یا 4 رکعت پڑھے، تو 2 رکعتوں میں ایک آیت پڑھنا فرض ہے۔ تو اگر 2 رکعت پڑھ رہا ہے اور اس میں سے کسی ایک رکعت میں ہم نے قرأت کر لی، ایک آیت پڑھ لی یا 2 آیتیں پڑھ لی، لیکن دوسرے میں نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم 4 پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی ہم نے ایک رکعت میں کر لی اور دوسری میں نہیں کی، تب پھر ہماری نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اور آگے فرماتے ہیں چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہے جیسے صاد، نون، قاف کے بعض قراتوں میں ان کو آیت مانا ہے تو اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا، اگرچہ اس کی تکرار کرے۔ یہ رہی ایک کلمے کی آیت جیسے مدھام، متان، اس میں اختلاف ہے اور بچنے میں احتیاط ہے، یعنی کہ جیسے کہ بتایا گیا کہ فرض کی 2 رکعتوں میں ایک آیت پڑھنا فرض ہے، تو اس میں ایک یا ایک سے
زائد لفظ ہونے چاہیے، حرف ہونے چاہیے، تب فرض ادا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ بہت ساری آیات ہیں جن میں ایک ہی ایک حرف ہے، جیسے کہ نون ہے، قاف ہے، یہ ایک ایک آیت ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ایک لفظ اور آتا ہے قرآن مجید میں جیسے مدہام متان، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے کہ اس لیے کہ اسے آیت نہیں مانا جاتا، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت، اس سے فرض ادا نہیں ہوگا، تو اسی لیے ان ساری چیزوں کو بچنا چاہیے، بلکہ 2 یا 2 سے زائد آیتیں پڑھنا چاہیے، یہ ایک پوری سورت جو آخر کی 10 صورتیں ان کو پڑھنا چاہیے، یہ قرآن میں سے جہاں سے بھی یاد ہو وہاں سے پڑھنا چاہیے، لیکن 2 یا 2 سے زیادہ آیتیں پڑھنی چاہیے۔ یہ فرض کی بات ہو رہی ہے، ابھی واجب کی بات چلے گی، تو واجب میں تو 3 آیتیں یا ایک آیت جو 3 آیتوں سے برابر ہو تب پڑھنا واجب ہے، لیکن یہ فرض کی بات چل رہی ہے تو فرض تو صرف ایک آیت پڑھنے میں ہی ادا ہو جائے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوری آیت ہے، مگر صرف اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے لیکن یہ سورت کے شروع میں پڑھی جائے گی تو اس سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں قرأت شاذہ سے فرض ادا نہ ہوگا، یوں ہی بجائے قرأت کے آیت کے ہجے کی نماز نہ ہوگی، یعنی کہ نماز میں ہجے کر کے اگر کوئی آیت پڑھے تب بھی ہماری نماز نہ ہوگی۔